صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتی تسکنہو ارزقتو ان وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ صلوات خاندان تطہیر تھے۔ ماشاءاللہ مجمع کافی ہے۔ مقصد حیات یہی کہ قعود و قیام ہو جائے، ہے مقصد حیات یہی کہ قعود و قیام ہو جائے، ذکر علی ہے ذکر خدا صبح اور شام ہو جائے، ذکر علی ہے ذکر خدا صبح اور شام ہو جائے، یا رب میرے ایمان کا اب تو ظہور ہو جائے، یا رب میرے ایمان کا اب تو ظہور ہو جائے، لب پر ہو ذکر صلی اللہ اور درود و سلام ہو تابان اکرم صلوات۔ ماشاءاللہ مجمع کافی ہے، کافی تعداد سادات و مومنین کریم کربلا دے ماتمی عزدار تشریف فرماؤ، کوشش کر کے خاندان عصمت و طہارت تے جتنی بلند آواز ممکن ہے اتنی بلند صلوات پڑھو۔ اپنے اپنے مرحومین بالخصوص بانیان مجلس دے مرحومین اور خاص طور تے جنہ شہداء واسطے اس مجلس پاک دا انعقاد ہے، تمام مرحومین بالخصوص انہاں شہداء دے بلندی درجات واسطے بھی باواز بلند صلوات پڑھو۔ سرکار قائم اہل محمد حجت خدا دے آمد اور سلامتی واسطے صلوات کا پڑھو اور رل کے باواز بلند پڑھو۔ الحمدللہ ہمیشہ دی طرح پڑھے لکھے زیرک اور فہمیدہ چہرے تشریف فرما، ایک لمحہ جناب دا ضائع نہ کرا، نوکری دا آغاز ایک بہت ہی خوبصورت قطع جناب دی خدمت عالی پیش کر رہے ہیں، تھوڑی جی تشنگی محسوس کر رہے ہیں چونکہ کریم کربلا کے ماتمی عزادار جو میرے شیعہ سنی بھائی مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے پھول ہوتے ہیں، پھولوں کی طرح ہوتے ہیں کریم کربلا کے عزادار اور پنج تن پاک کے حبدار، اور پھول کبھی بھی بکھرے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ دو تین قدم آگے آئیں گے، ایک پیارا سا گلدستہ بنے گا، پھر میں ذکر شروع کروں گا۔ بھائی جان آپ ایک قدم آپ آگے، سب آئیں گے۔ بہت شکریہ بھائی، اگر یہ درمیان میں کوئی دریا نہیں ہے تو ایک قدم آپ بھی۔ شکریہ جی، شکریہ۔ ایک تو یہ ٹائم ایسا ہے کہ مالک کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ خطیب اہل بیت علامہ اظہر سنزدی صاحب، علامہ صاحب فرماتے تھے کہ جب تک مجمع نے لنگر نہ کیا ہو تو وہ لنگر کے انتظار میں ہوتا ہے، جب مجمع لنگر کر لے تو وہ لنگر کے خمار میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں قبلہ علی رضا شاہ صاحب وہ ذکر پاک تلاوت کر رہے ہیں، تو بھائی غالب میں مجمع تے نگاہ کی کچھ بندے ستے ہیں تے پتہ نہیں لگن دے رہے بھئی ایسی ستے ہیں، ٹھیک ہے، تو ذرا تھوڑا
بیدار ہو کے جی ہے، چونکہ میں جن ہستیوں کا ذکر کر رہا ہوں وہ بیدار قوم کو پسند کرتے ہیں۔ پہلا جملہ نظر کرنا، میں آ کریں کہ مقصد شبیر سے جب آگہی ہو جائے گی، بھائی کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بھائی میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا، لیکن الحمدللہ آپ سننے پہ آمادہ ہیں جی۔ مقصد شبیر سے جب آگہی ہو جائے گی، لفظ ہے نا جب، پورا جو ماضی ہے نا وہ اس لفظ میں آ جاتا ہے جب، ٹھیک ہے۔ تسی سوال کرنا آ کر دیو کہ یاسر بھائی اگر دنیا نو پتہ لگ جائے گا کہ کریم کربلا نے ایڈی وڈی قربانی دیتی کیوں، تو پھر آپ بتائیں نا کہ کیا ہوگا۔ اگر ہر حلالی دا ذہن تیار ہے، اے میرے بزرگ تشریف فرمائے او آخری حلالی تک اگر توڑا ذہن تیار ہے تو میں دسن لگا کہ پھر ہوگا کیا۔ میں آکرہا کہ مقصد شبیر سے جب آگہی ہو جائے گی، ہوگا کیا، ارے ساری دنیا شاہدی کی ماتمی ہو جائے گی، بھائی ماشاءاللہ سارے مقصد شبیر سے جب آگہی ہو جائے گی، ساری دنیا شاہدی کی، بولیں جی ذرا پیچھے والے بولیں جی، ساری دنیا شاہدی کی۔ تیسرا جو مصرع ہے نا، تیسری لائن، یہ امام حسن مجتبی اللہم صلی اللہ، جڑی گل میں تیسری لائن اچ کرن لگا، ویسے تو میں نے کر دینی تھی، دو ترے بندیاں بس ہی ایسی لئی ہے نا کہ میں نے گل کرنی پہ گئی ہے۔ جڑی گل میں کرن لگا یہ امام حسن مجتبی اس نو آکھریں، اس نو ٹھیک ہے، اشارے پہ ہی گزارا کرنا جی۔ میں ایک جملہ پھر مالک درجات بلند فرمائے مبلغ اعظم علامہ اسماعیل صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ ممبر پاک ہے، میں ان کا نام کیوں لوں کہ جن کا نام اچھے طریقے سے لیا جائے تو اللہ پکڑ لیتا ہے، برے طریقے سے لیا جائے تو پولیس پکڑ لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اذان ہو جائے تو پھر
خاندان رسالت پہ بلند آواز سے صلوات تلاوت کیجیے۔ مقصد شبیر سے جب آگہی ہو جائے گی، ساری دنیا شاہدی کی، سب بولیں جی، ساری دنیا شاہدی کی، ماتمی عشق کی ایک تار ہوتی ہے، تار وہ ٹوٹی ہے یا نہیں؟ اگلا مصرع پڑھ کے پھر میں آپ کے چہروں کی زیارت کرتا ہوں۔ مقصد شبیر سے جب آگہی ہو جائے گی، ساری دنیا شاہدی کی، ماتمی ہو جائے گی۔ امام حسن حسن و آخرین کے بیٹھ جاؤ تخت پہ لیکن رہو گے تم غلام۔ بولو یار، کوئی مشکل بات تو کی نہیں، بات تو بڑی آسان ہے۔ اگر عقیدہ اجازت دے تو تھوڑی مدد کریں، ٹھیک ہے؟ یہ مدد ہے، آج کی جو آپ کی داد ہے نا، یہ میرے لیے امداد ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ذرا توجہ کیجئے گا جی، تھوڑے چہرے ابھی بھی بیٹھے ہیں جو بولے نہیں۔ بھائی غالب، جو میں چوتھا مصرع پیش کروں گا، چوتھی لائن، یہ مجلس والی جشن والی نہیں، یہ مشاعرے والی ہے۔ بھائی کوئی 15-20 شاعر اگے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے سنایا جائے، وہ پھر اس مصرے نو تول کے کہ وہ داد دے سکتے ہیں۔ آج ایسے کرتے ہیں کہ چونکہ ذکر شبیر معجزہ ہے، میں آج اب سب کو شاعر سمجھ کے نا یہ مصرع سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ چوتھا مصرع جی، میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ مجلس والا نہیں، مشاعرے والا ہے۔ مقصد شبیر سے جب آگہی ہو جائے گی، ساری دنیا شاہدی کی، ماتمی ہو جائے گی۔ امام فرمانے کہ بیٹھ جاؤ تخت پہ لیکن رہو گے تم غلام۔ کیوں؟ ارے پر نکلنے سے بھلا چونٹی پری ہو جائے گی۔ بھائی سارے رال کے ہاتھ اچھے جی، بھائی سبحان اللہ، بھائی سبحان اللہ، بھائی سبحان اللہ، سارے کیا کہنے جی۔ میں پھر آتا میری نوکری ہے جی، میری نوکری ہے۔ کریم کربلا کے ماتمی جی ہیں، حسین بادشاہ کے عزادار جی ہیں، میرے شیعہ سنی بھائی جتنے تشریف فرما ہے، جتنی حاجات لے کے دربار حسینی میں تشریف فرما ہے، مالک تمام حاجات پوری فرمائے۔ یہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ربائی پھر پڑھ دوں؟ بسم اللہ اونچی کہیں تو پھر پڑھتا ہوں۔ مقصد شبیر سے جب آگہی ہو جائے گی، ساری دنیا شاہدی کی، ماتمی ہو جائے گی۔ بیٹھ جاؤ تخت پہ لیکن رہو گے تم غلام۔ کیوں؟ پر نکلنے سے بھلا چونٹی۔ اچھا، یقیناً آپ کا معیار سماعت کمال، ٹھیک ہے؟ ایک اپیل ہے، ایک میں قصیدہ اپنے مزاج کا پڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ جو قصیدہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ قصیدہ پڑھا یا افراتفری پا دیں؟ قصیدہ وہ پڑھوں نا جی، ٹھیک ہے؟ چلیں، ایک مزاج کا قصیدہ ہے جی، ٹھیک ہے؟ یہ میرا پیارا بھائی ہے علی اکبر، تو اس نے بھی مجھے کہا کہ قصیدہ مزیدار سا ہونا چاہیے۔ یہ سید سردار ہیں بھائی غالب، یہ بھی مراد پور سے ہمارے مہمان ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم اتنا سفر کر گئے ہیں نا، تو قصیدہ پھر کوئی ایسا نہ سوا دیجیے، ٹھیک ہے؟ تو میں پڑھدا شاہ جانے راجا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے شاہ جی، شاہ جانے تے تواڈا مراد پور تک دا راجا، ٹھیک ہے؟ قصیدے کی جو ردیف ہے نا، ردیف، اس میں سارا کمال ہے قصیدے کا۔ قصیدے کی ردیف ہے ٹھہری ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے، جیسے ابھی کچھ مومنین کی داد نہیں، یعنی رکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ میں قصیدہ یقین کرو دل بڑا کر ہے میرا قصیدہ پڑھن تے تھوڑی مدد کرنی ہے، آپ کی سلوات سے پتہ چلے گا آپ کا کتنا موڈ ہے قصیدہ سننے۔ ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، سبحان اللہ۔
بھائی ماشاءاللہ یہ جتنے عزاداروں نے ہاتھ بلند کیے نا جی میں شکر گزار ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے مدد کی کیونکہ ابھی میں نے بات کھولی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے میرا ساتھ دیا، میں آپ کا شکر گزار، میں کیا عرض کریں ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہاں کیسے یہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن ابھی پہلے مصرع میں عرض کریں ہاں ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، ہاں ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، ہاں ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے۔ بھائی کیا کہنے مالک یہ ہاتھ سلامت رکھے، لطف آ گیا، بار بار آئے گا، ریپیٹیشن ہے، ٹھہری ہوئی ہے، کون کون کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے کیوں کیوں ٹھہری ہوئی ہے، یہ میں نے آپ کو سنا ہے۔ غور کریں ساؤنڈ کا کیا نام ہے جی؟ ناصر، ٹھیک ہے، جیسے نام اچھا ویسے کام اچھا، ٹھیک ہے، ناصر کا مطلب ہوتا ہے مددگار، ٹھیک ہے، غور کرنے بہت اچھا ساؤنڈ ہے، بس ایسے ہی سمجھیں کہ میری تقدیر آج آپ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، ذرا غور کرنے میں اب انتظار نہیں کرواتا جی، میں دیکھ رہا ہوں کہ چہرے منتظر ہیں اگلے مصرے کے، اگر آپ توجہ میں ہیں تو پھر میں ٹائم ضائع نہ کروں، لو یہ تواڈی توجہ ہوئی، اے اگلا مصرع ادب کی انتہا کہاں ٹھہری ہوئی ہے، آؤ میں بتاتا ہوں، میں عرض کریں ہاں ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، ہو ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، جہاں شاہ کی ثنا ٹھہری ہوئی ہے۔ میں سارے آپ کے پیار کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ، میں صدقے فقط یہ دو لائنیں تھی، فقط یہ دو مصرے ہیں جی جڑے تھوڑے جے میرے حساب تھوڑے مشکلان تو اتنے بلند معیار تے سماعت فرمایا کہ میں یقین محکم ہو گیا کہ میری اگلی گل ضائع نہیں ہوئے گی، میں کیا عرض کریں ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، جہاں شاہ کی ثنا میں توقع نہیں رکھتا، امید نہیں رکھتا کہ کوئی حلالی موالی میرا شعر سنے اس کو دل ہی نہ کرے داد دینے پہ، لیکن بات یہاں لگے نا، یہاں لگ جائے بات تو پھر داد ایسی جیسا شعر ہے، ٹھیک ہے، اب کوئی رعایت نہیں ہے، آپ نے میرے ساتھ رعایت نہیں کرنی، میں دیکھوں گا کہ میرا شعر کیسے وصول ہوگا۔ ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، جہاں شاہ کی ثنا ٹھہری ہوئی ہے، کوئی اور مجمع ہوتا تو میں گھنٹے کی تقریر کر کے پھر شعر پڑھتا، میں دیکھ رہا تسی بالکل انتظار ہی چھو اور میں یقین موقع میں میرا شعر وصول ہو جائے گا، اس واسطے انتظار نہیں، میں ڈائریکٹ شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں عرض کر رہا جہاں عباس نے چھوڑا تھا اس کو، جہاں عباس نے چھوڑا تھا اس کو، جہاں عباس نے چھوڑا تھا اس کو، وہی اب تک وفا ٹھہری۔ سبحان اللہ، ہوئے میں صدقے ہوئے جہاں عباس نے پھر کہا، میں کہہ دیتا ہوں لیکن وہ پچھلے داد بھی نہیں دیتے، گور کے دیکھتے بھی، صدقے میں پھر پڑھوں تو وہ دیں گے داد، پکی بات ہے، چلو میں پڑھ دینا، غور کرنا ہے، میں عرض کریں جہاں عباس نے
کو جہان عباس نے چھوڑا تھا اس کو، وہی اب تک وفا ٹھہری ہوئی ہے۔ بھائی کیا کہنے، لطف آیا؟ اگلا شعر صرف ان کے لیے میں آکر آیا بھئی، اگلا شعر صرف انہاں بندیاں واسطے کہ جنہاں نوں پتہ ہے بھئی کریلیاں چ گوشت کیڑا پائی دے۔ سبحان اللہ، یعنی بریک بندوں کے لیے ہائے ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے۔ جہاں شاہ کی ثنا، جہاں عباس نے چھوڑا تھا اس کو، وہیں اب تک وفا ٹھہری ہوئی۔ شعر باریک شعر ہے، مہربانی کیجیے گا اگر سمجھ آ جائے تو نوکر کی مدد ضرور کیجیے گا۔ میں اتنا اچھا شعر پڑھ کے پھر بھی تھوڑی محنت کر رہے ہیں، ذرا غور کرنے میری گل ذہن ہوئے محض کریں۔ ذرا سے فاصلے پر تھی جہنم، ذرا سے فاصلے پر تھی جہنم، ذرا سے فاصلے پر تھی جہنم، جہاں حر کی خطا ٹھہری ہوئی ہے۔ ارے کیا کہنے، سبحان اللہ، ارے کیا کہنے، ارے کیا، بسم اللہ کا متھے تے ہاتھ رکھ کے چودھری صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ سبحان اللہ، اتنی مشکل بات اور اتنی کمال داد بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ کو داد دیتا ہوں جی، میں آپ کو ہوئے 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 ذرا سے فاصلے پر پھر آکھاں، چلو میں پڑھ دیتا ہوں، تھوڑا سجا کے آپ کو شعر سناتا ہوں، سجا کے۔ شب بھر میں ہر سفینہ بخشش پہ بیٹھ کر، بھئی اکیلا نہ کیجیے گا، میری بات کی قدر کیجیے گا۔ شب بھر میں ہر، ان کو ذرا جگہ دیں، یہ پیچھے شب بھر میں ہر، غور ہے جی، شب بھر میں ہر، اے وہ بندے جڑا پتہ نہیں لگن دے رہے۔ شب بھر میں ہر سفینہ بخشش پہ بیٹھ کر طے کر گیا فرات سے کوثر کا فاصلہ۔ سبحان اللہ، ارے کیا کہنے، میں کیا کہنے، شعر پہ نظر کر رہے ہیں۔ ذرا سے فاصلے پر تھی جہنم، ذرا سے فاصلے پر تھی جہنم، جہاں حر کی خطا ٹھہری ہوئی ہے۔ بھائی سارے رل کے یا علی یا علی، صدقے، اچھا یار آپ سنتے بڑا اچھا ہے، ٹھیک ہے، میں ذرا سے فاصلے پر بھی ہاں جی بسم اللہ کرا بھائی، کیا کہنے، انہوں دی عقیدت انہوں اظہار کر دیتا۔ اگلا شعر اور ہے جی، ایک واقعہ ہے توڑے بچے میں سنا یاد ہے، ہر شیعہ گھر دے ہر بچے نو یاد ہے یہ واقعہ۔ سارا واقعہ پڑھ کے نا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ایک دو فکروں میں ایسے سمجھیں کہ خاص خبروں کا خلاصہ۔ چپ کر گئے، میں ہیڈ لائنز پڑھا لگا بھائی جان، ہیڈ لائنز۔
اور کرنے راہب آیا، حضور نے فرمایا اولاد لکھی نہیں، روتا ہوا باہر نکلا، کریم کربلا سامنے آ گئے، وہ کیا کہنے کہ راہب اساڑے دروازے تے اساڑے در تے لوگ روندے آئے ہنس دے گئے، لیکن میں پہلا شخص دیکھ رہا ہوں جو امید سے آیا نا امید ہو کے جا رہا ہے۔ جناب راہب نے فرمایا کہ میں اولاد لینے آیا تھا، حضور نے فرمایا کہ لکھی نہیں تو بس نہیں۔ جب انہوں نے کہہ دیا نہیں تو بس نہیں، کریم کربلا دے چہرے تے جلال آ گیا، وہ کہتے ہیں راہب میری گل غور نال سن، تجھے اولاد کیسے مل سکے گی، تجھے اولاد کیسے مل سکے گی، ہاں تجھے اولاد کیسے مل سکے گی، ابھی میری دعا ٹھہری ہوئی ہے۔ اوے میں صدقے، اللہ اکبر یا رسول اللہ، علی ولی اللہ۔ تجھے اولاد کیسے مل سکے گی، ابھی میری دعا۔ ایک شعر اور سناتا ہوں، یہاں سے اگلے قصیدے کا آغاز کرنا، 11-12 شعر ہیں اس قصیدے کے، پھر زندگی باقی تو ملاقات باقی، لیکن ایک شعر اور سناتا ہوں۔ معاشر دے دن ٹولیاں دے ٹولے ہتھاں چا مال نامے خوشی خوشی جنت دی طرف پہ ویندے سے، یا قدرت دی آواز اسی وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو ٹھہراؤ، ابھی کچھ سوال باقی۔ تاریخہ دیے جو تھے کھلوتے ہو سن، ایک ٹولا سی، ایک گروہ، ایک پارٹی، وہ آسی خالق دا ایک سخت آرڈر آسی فرشتے ہونا، اس ٹولے نو، اس گروہ نو، اس گروپ نو جلدی جنت پہنچاؤ، میرے مالک انہوں نے روک دیتا، انہاں واسطے جلدی دا آرڈر ہے۔ میرے مالک وجہ پوچھ سکتے ہیں، خالق نے فرمایا عزاداروں کی بخشش کے لیے تو، عزاداروں کی بخشش کے لیے تو، عزاداروں کی بخشش کے لیے تو آئے سیدہ ٹھہری ہوئی۔ صدقے میں صدقے عزاداروں کی بخشش کے لیے تو دعائے سیدہ، اس کی ایکو تھوڑی سی کم کریں، میں ساؤنڈ آپ کا بڑا اچھا چل رہا ہے، بس غور ہے جی، یہ یہاں ٹھیک ہے، یہاں ٹھیک ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک رزق میں اضافہ فرمائے۔ ذرا ڈبلنگ ختم کی ہے، مالک درجات بلند فرمائے، ذاکر اہل بیت صحیح منظور صاحب، ٹھیک ہے، وہ پڑھ رہے ہیں تو ڈبلنگ بہت زیادہ ہی، وہ کریں بھائی یہ ذرا ڈبلنگ کام کریں، میں آدھا سلوات پڑھو، یہ میں نہ آدھا پڑھو پڑھو پڑھو۔ ٹھیک ہے، تو کام ذرا ٹھیک ہو گیا۔ ایک قصیدہ، یہ میرے سوزی بڑے فرمائش کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرور پڑھیں، تو آج ان کی فرمائش پڑھتے ہیں۔ جے تا لگ گیا وقت تا واہ وائے، نہ لگ گیا تو وقت گڈی چی نہ دی خیر نہیں ہے۔ قصیدے دی جی بسم اللہ، قصیدے کی ردیف ہے جل جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، تنزیہ فکر ہے جی، ٹھیک ہے، تنزیہ فکر ہے، جل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پنجابی چاہتے ہیں بھائی سڑ جاندے نے، سرائے کی تواڈی زبان جانے سڑ رہنے، ٹھیک ہے، جل جاتے ہیں، کون کون، کب کب، کہاں کہاں، کیسے کیسے، کیوں کیوں،
جل جاتے ہیں، یہ میں نے آپ کو سنا ہے، ٹھیک ہے؟ تیار ہیں؟ اچھا جیسے آپ صلوات پڑھیں گے نا ویسے ہی میں قصیدہ پڑھوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو بھی من کنت کے پیغام سے جل جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ بھائی کیا کہنے، لطف آیا جی، لطف آیا۔ صدا جی ہیں، صدا سلامت رہے، مالک کی ہاتھ سلامت رکھے جی۔ میں عرض کریں کہ جو بھی من کنت کے پیغام سے جل جاتے ہیں، گل میری سمجھنی ہے، میں عرض کریں ہاں جو بھی من کنت کے پیغام سے جل جاتے ہیں، جو بھی من کنت کے پیغام سے جل جاتے ہیں، جو بھی من کنت کے پیغام سے جل جاتے ہیں۔ بار بار عرض کریں جو بھی من کنت کے پیغام سے جل جاتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال کریں آرام سے، آرام سے۔ جیسے میں ابھی کچھ مومن دیکھ رہا ہوں جب سے مجلس شروع ہوئی ہے نا داد نہیں دے رہے اور بیٹھے ہیں آرام سے۔ بھائی علی اکبر نے مجھے کال کی، یاسر بھائی مجلس آپ نے، میں نے کہا جی حاضر، کب تک آ جائیں گے؟ میں نے کہا جی پڑھنا کتنے بجے ہے؟ کہہ رہے تھے کوئی 3-4 بجے، تو کہنے لگے کتنے بجے تک آ جائیں گے؟ میں نے کہا جی میں کوشش کرتا ہوں کوئی 2-3 بجے۔ کہنے نہیں 2 بجے آئیں، 2 بجے آ جائیں گے؟ میں نے کہا یار 2 بجے تک تو میں آرام سے آ جاؤں گا۔ لفظ آرام سے آسان لفظ ہے، بہت آسان ہے، بچوں کو بھی پتہ ہے۔ اتنی دیر کیوں لگائی اس بات کے لیے؟ اور غور کرنا ہے، میں اس کر رہا ہاں جو بھی من کنت کے پیغام سے جل جاتے ہیں، جو بھی من کنت کے پیغام سے جل جاتے ہیں، بغض کی آگ میں، بغض کی آگ میں آرام سے جل جاتے ہیں۔ ارے کیا کہنے، ارے کیا کہنے، ارے کیا کہنے بھائی، سارے رل کے یا علی یا علی۔ بھائی شکریہ۔ علی مولا صدا جی ہو، آپ سلامت رہو، مالک آپ کی آواز پہ کرم فرمائے۔ میں صدقے جو بھی من کنت کے پیغام سے جل جاتے ہیں، کیڑی سوکھی تے مزیدار گلے بھئی بغض کی آگ میں آرام سے۔ اچھا جنہ داد نہیں دیتی تسی دسو بھائی آرام سے بھی کوئی جلتا ہے؟ قسم سے یہ آپ کے نوکر کا ہی کام ہے۔ بغض کی آگ میں آرام سے جل جاتا ہے۔ شعر میں پڑھنے لگا، اتنا سا بھی ڈر ہوتا نا، ذرا سا بھی کہ میری بات ضائع ہو جائے گی، پھر میں تمہید کرتا بات کی، تمہید نہیں کرتا۔ ایک ہستی نال مخاطب ہو کے میں ایک گل کرنے لگا، کوئی اور مجمع ہوتا یا مجھے ڈر ہوتا کہ میری بات ضائع ہو جائے گی تو پھر میں تمہید بھی کرتا، اس ہستی کا نام بھی بتا دیتا، لیکن میں دیکھ رہا کہ میری گل نو بالکل اس معیار تے پرکھیا جا رہا ہے اور پذیرائی، اس واسطے میں ٹائم ضائع نہ کرا۔ نام بتا دوں تو داد زیادہ ملے گی، نہ بتاؤں تو لطف زیادہ آئے گا، مزہ زیادہ آئے گا، اس لیے میں نام نہیں بتا رہا، آپ کے اور اپنے لطف کو ضائع نہیں کرتا۔ میں بغیر نام دسے میں شعر پڑھنا چاہ رہا، کیڑی ہستی نال مخاطب ہو کے میں کیا گل کر رہا، پیغام سے جل جاتے ہیں، آرام سے جل جاتے ہیں۔ غور کرنا ہے، میں کر رہا تو ہے ہم نام خدا پھر بھی نہ جانے کیوں کر، تو ہے ہم نام خدا پھر بھی نہ جانے کیوں کر، تو ہے ہم نام خدا پھر بھی نہ جانے کیوں کر، ہاں تو ہے ہم نام خدا پھر بھی نہ جانے کیوں کر، یا علی لوگ تیرے، یا علی لوگ تیرے نام سے جل جا۔ میں صدقے بھائی سارے ڈال کے ہاتھ اچھے مل کے یا علی یا علی۔ صدقے جاؤ۔
تو ہے خدا نہیں، تو ہے ہم نام خدا، پھر بھی نہ جانے کیوں کر جعلی لوگ تیرے نام۔ شاعر وہ چنگا ہے نا، ایک شعر چنگا لکھے، اگلا اس تو چنگا لکھے، ٹھیک۔ آپ کی داد اور دعا فیصلہ کرے گی کہ اگلا شعر کیسے، لیکن اتنی محنت کے بعد میں حق رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، میرا یہ حق بنتا ہے۔ شعر کی پہلی لائن پڑھوں، پہلا مصرع میں شعر دا پڑھا، تواڈے مقدس چہریاں دی زیارت کراں، پھر اگلی گل کراں، ٹھیک ہے۔ میں زیارت کروں گا، لفظ استعمال ہو رہے مسلمان، مطلب ہے ماننے والا، مطلب ہے تسلیم کرنے والا۔ مزید توضیح نہیں، میں پھر عرض کر رہا، پہلی لائن پڑھ کے میں ایک باری چہریاں دی زیارت کرنی ہے، کس حلالی موالی نے میری بات کو کیسے وصول کیا۔ میں عرض کر رہا، ہاں جب میں کہتا ہوں مسلمان ہوں ابو طالب کا، ہوئے نہیں دیکھیں نا، دیکھیں جب میں کہتا ہوں مسلمان ہوں، کس کا؟ جب میں کہتا ہوں کہ میں ابو طالب کے ماننے والا ہوں، میں ابو طالب کے تسلیم کرنے والا ہوں، تو ہوتا کیا ہے؟ اور کہنا میں کر رہے ہیں، جب میں کہتا ہوں مسلمان ہوں ابو طالب کا، جب میں کہتا ہوں مسلمان ہوں ابو طالب کا، جب میں کہتا ہوں مسلمان ہوں ابو طالب کا، کچھ مسلمان میرے اسلام سے جل جاتے، ہوئے صدقے جا جب میں کہتا ہوں مسلمان ہوں ابو طالب کا، کچھ مسلمان میرے اسلام سے تھک گئے ہیں۔ ایک قصیدے کی اور گنجائش بنتی ہے، سناتے ہیں جی۔ وقیہ دن بھائی نوکر کی، آپ سنتے آئیں گے، میں پڑھتا ہوں، لیکن گھر تو بتا کے آیا نا کہ مجلس پہ جا رہے ہیں، اب پھر ٹھیک ہے جی، بسم اللہ کریں، آپ سلامت رہیں۔ اچھا، دو قصیدے اردو کے پڑھے، ایک قصیدہ آپ کو سرائیکی زبان کا، ٹھیک ہے۔ میں کئی جگہ تے کوئی 6-7 کلام پڑھ لوا تے مجمع میں بھرپور ہو جائے، وچوں ایک ملانگا دے سائیں ایک پنجابی دا ضرور، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنے ایک قصیدہ لکھا تھا میں نے سرائیکی زبان کا، بڑا مقبول ہوا، یہاں میلسی ایریے میں نے نہیں پڑھا، بڑا قصیدہ ہے، مالکوں نے عزت دی۔ قصیدے دی ردیف کمال کیتا ہے، کمال کیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جنہ داد نہیں دیتی اجے تک انہاں کمال تو ہے نا جی، ٹھیک ہے، کمال کیتا ہے، سرائیکی زبان ہے، ذرا دیکھیے گا، ایک سلوات پڑھ دیں گے مزیدار سے۔ علی ہے کیا جیڑے آدمی بھی سوال کیتے کمال کیتے، بھائی کیا کہنے لطف ہے، ہون تو کمال کیتے جی سکے۔ میں کیا کر رہا، علی ہے کیا جیڑے آدمی بھی سوال کیتے کمال کیتے، کل میری سامنے عرض کر رہے ہیں، علی ہے کیا جیڑے آدمی بھی سوال کیتے کمال کیتے، علی ہے کیا جیڑے آدمی بھی سوال کیتے کمال کیتے، علی ہے کیا جیڑے
عرض کریں بھئی جس بندے سوال کیتے بھئی یاسر بتاؤ علی کیا ہے، میں یہ آکھ رہے ہیں اس کمال کیتے یار، اس تے کمال کیتے اگوں میں بھی تے کچھ کیتے نا، ٹھیک ہے؟ چونکہ یہ قصیدہ آپ کے نوکر کا لکھا ہوا ہے، میں دسنا چاہ رہا ہوں جو دو سوال کیتے علی بادشاہ کیا ہے تو میں جواب کیا دیتا، میں عرض کر رہے ہیں علی ہے کیا جیڑے آدمی بھی سوال کیتے کمال کیتے، علی ہے کیا جیڑے آدمی بھی سوال کیتے کمال کیتے، دسن تو پہلے میں مشورہ رب دے نال کیتے کمال کیتے۔ سارے بھائی کیا کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، بھائی شکریہ۔ علی ہے کیا، علی ہے کیا جیڑے آدمی بھی سوال کیتے کمال کیتے، دسن تو پہلے میں مشورہ رب دے نال کیتے کمال کیتے۔ شیر کمال پڑھنا چاہ رہے ہیں، لفظ ہے علی دا شمس۔ کس دا شمس جی؟ علی دا شمس۔ چلو میں دس دینا، علی دا شمس مراد ملتان والی سرکار، ٹھیک ہے؟ ذرا غور کرنے ہوں میں اگر سرائکی زبان بھی تو ان سمجھا کے پڑھنی ہے تو پھر تو پڑھن دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ کمال کیتے علی دا شمس، غور ہوئے میں عرض کر رہے ہیں علی دا شمس کے دے پلک دے شمس تو کھیل کر دیتا ہے، علی دا شمس کے دے پلک دے شمس تو کھیل کر دیتا ہے، مگر کم شمس تو بھی پہلے بلال کیتے کمال کیتے۔ میں سب کے جی شکریہ۔ علی دا شمس ہے کہ جائیں فلک دے بھی شمس کو کھیڑ کر دیتا ہے، مگر ایک ہم شمس تو بھی پہلے بلال کیتے ہیں۔ ایک شعر میں اور تلاوت کرتا ہوں، یہ شعر میرے سوزیوں کا فیورٹ ترین شعر ہے۔ اس قصیدے کے تقریباً مالکوں نے 9 شعر عطا کیے، پھر زندگی باقی تو ملاقات باقی، میں آپ کو سنا دوں گا، لیکن یہ شعر میں اکثر بھائی غالب قصیدہ پڑھے ہیں نا، تو یہ شعر پھر میں نہیں پڑھیا، تو میں نے ایک دن آکھن لگی گڈی چ بھائی جڑا سب تو چنگا شعر لکھیا نے وہ پڑھدے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ انہاں دے آکھن تے میں کوئی 2-4 جگہ تے پڑھے ہیں تے بڑا لگے ہے۔ لفظ ہے وہ کم، یعنی وہ کام غور کرنے عرض کرنے سبب حیرانی داجتائی ہے، سبب حیرانی داجتائی ہے، وہ کربلا وچ حسین دے چھوٹے بال کیتے کمال کیتے۔ اوے میں صدقے جاؤں اللہ اکبر، وہ کم جڑا انبیاء دے کیتے سبب حیرانی داج تائیں ہے، وہ کربلا وچ حسین دے چھوٹے بال کیتے کمال کیتے۔ بھائی سبحان اللہ، بہت ہی سونا تساں ذکر آل محمد نو وصول کیتا اور پذیرائی فرمائی، سارے دا ممنونہ۔ یہاں ممبر چھوڑ دینا تھا لیکن سارے سادات سے ماتمیوں سے دعا وہ مل گئی، مگر خطیب آل محمد کا ایک جملہ ہے، علامہ اظہر سنزیدی صاحب، وہ فرماتے تھے کہ لاکھ فضائل کے سمندر بہا دیے جائیں لیکن وہ زخمی بیوی جو دور سے آتی ہے اور بہت دیر سے جاتی ہے
وہ تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک اس مظلوم گھرانے کی غربت اور مظلومیت نہ پڑھی جائے. زیادہ دیر نہیں پڑھنا، فقط ایک یا دو وین. چلو میں پڑھنا کچھ ہو رہی، اسے ذکر دے دو وین میں پڑھ دینا. مالک درجات بلند فرمائے سلطان الذاکرین قبلہ احمد بخش بھٹی صاحب وہ ایک جملہ آدھے ہیں، فرمائندے ہیں بہوں سونا پتر ہائی حسین دا اکبر. میں صدقے بہوں سونا پتر ہائی حسین دا اکبر. چونکہ شہداء دی برسی ہے، دل چاندے ایک یا دو وین میں تو ان حسین دے سونے پتر دی شہادت دے سنا. فرمانے ہیں بہوں سونا پتر ہائی حسین دا اکبر، مگر جتنا سونا ہائی اتنا اوکھا لت ہے. مولا توڑی ہائی قبول کر. 1400 سال ہو گئے یہ ذکر جاری ہے، نہ کوئی نمی کربلا ہے نہ کوئی نمی شام ہے. ہر ویلے دا توڑا یہ سنایا ذکر، لیکن ذکر دی روحانیت اتنی ہے کہ جدوں ہی ذکر ہے میں لگے کہ پہلی دفعہ یہ ذکر ہو رہے ہیں. موجزہ ہے ذکر. ایک جملہ توڑی ہائے نو ایک کے بڑی عجیب کیفیت دے جملے ہے. یہ جملہ بھی مالک اس دا ثواب نامہ اعمال درج فرماوے خطیب علی محمد دے. علامہ حضرت سنزیدی صاحب فرما رہے ہیں کہ خواہ مخواہ مارا ہے حسین کو مسلمانوں نے. خواہ مخواہ مارا ہے حسین کو مسلمانوں نے. ایک ماتمی کھڑا ہو گیا اور وہ کیا کرنے لگا کہ جملہ تساں کیوں ارشاد فرمایا؟ رومن لگ گئے، داڑھی ہنجوان نال پوس گئی. تو وہ کیا کرنے لگے بندے خدا خواہ مخواہ مارا ہے حسین کو مسلمانوں نے. اگر مسلمان حسین کو نہ بھی مارتے نا تو اکبر کی موت کے بعد حسین خود مر جاتا. میں صدقے توڑی آئے تھا، میں صدقے توڑی آئے کیڑی سونی ہے. اکبر کی موت کے بعد حسین خود مر جاتا. چونکہ طویل مسائب دا قطعا ارادہ نہیں. شاعر نو مالک نے ایک کمال دیتا ہوں دے کہ شاعر پورے دا پورا ایک مضمون، پورے دا پوری ایک شہادت وہ ایک شعر پڑھ سکتا ہے. میں شعر پڑھنا گل میری توڑی دل تے لگ گئی، میں نگے پڑھن دی ضرورت ہی نہ پوسی. ایک شاعر نے خدا دی قسم میں کیا کیفیت لکھی ہے. وہ آکرین کہ اکبر کی لاش ایسے اٹھائی حسین نے، اب حشر تک رہے گی تھکاوٹ حسین کو. میں صدقے اکبر کی لاش ایسے اٹھائی حسین نے، اب حشر تک رہے گی تھکاوٹ حسین. بس دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر اختارے ہر حج مظلوم کربلا دے سیرے والے پتر نو پرسہ دینے واسطے تیار ہے. میں انتظار نہ کراواں، فقط دو دکھے وین پڑھا. ایک کیفیت ہے جڑا میں وین آغاز دے پڑھنا چاہ رہے ہیں. کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر دے وچ کوئی بچہ جوان نہ ہوئے یا کوئی بچہ جوان نہ ہویا ہوئے. جس گھر دے وچ کوئی بچہ جوان ہوئے نا یا جوانی چڑھدا پہ ہوئے، اس گھر دے افراد دا خصوصاً اس ویڑے دی ماں دا ایک قانون ہے، ایک دستور ہے. میرے دل چاہتا ہے میں وین دی شکل سناوا کہ جس عورت دا بیٹا مس لے پوے جوانی چڑھ پوے، اس ویڑے دی ماں دا دستور کیا ہے، قانون کیا ہے. اکبر دے بعد کتابیں غریب کربلا ٹر گیا میں جگ تو جوانیاں.
اکبر دے بعد کیتا بین غریب کربلا ٹر گیان جگ تو جوانیاں اکبر دے بعد کیتا بین غریب کربلا ٹر گیان جگ تو جوانیاں اکبر دے بعد کیتا پتر جوان دے چہرے تے جڈا ماں ویکھے مسلاں دی تے خط لکھ دیے سارے سجنا کو ساڈی آ گئی خوشیاں دیا علی دیا جگرا جوڑے خط لکھ دیے سارے سجنا کو ساڈی آ گئی خوشیاں اگلا میں سنوے جنا ماتم کرنے لکھی مس اکبر کو جنگلا وچے ہایا جنگلا وچے یا گال جگر نو کھاندی تے اکھے نو چم لیلا قسمت بچڑا تیرے پالن والی ماں دی مولا ماتم قبول فرماوے میں صدقے جہاں مولا سو قبول فرماوے ایو حق ای حسین دے سونے پتر نو روان جی میں تو حق ادا کی لیکن خدا گوائے دل دی حسرت پوری نہیں ہوئی دل تئیں ویا سارے جو ماتمی بیٹھو سارے عزادار بیٹھو توڑے ہک واری تاں ہائے اکبر آکھ کے ہک وین کروا میرے دل دی حسرت پوری نہیں ہوئی تو اڈی تے اپنی عبادت اضافے واسطے میں اپنے ویر رکوع آدھا اس تو دکھا وین سناوے ہس ہس کے قاتل اکبر دا تے کھڑا ڈیندے جنگ دا حالے میں یوسف مارے سیدہ دا جدی عمر 18 سالے صدقہ جوانی نصیب ہوئے میں یوسف مارے سیدہ دا جدی عمر 18 سالے میں یوسف مارے سیدہ دا جدی عمر 18 سالے اگلا میں سنیے جبت سنبھال کے ظالمہ دے میں جان کے پھلے خیالے تے جڑا بڑھڑا پیو آ پھرچ کسی مر ویسی پتر دینا صدقہ صدقہ حسین دے پتر دا ماتم سوا دے جڑا بڑھڑا پیو آ پھرچ کسی مر ویسی پتر دینا زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں میں تھائی ممبر چھوڑیں دا پیام لیکن تو آڈی محبت دا تقاضے تو میں ایک وین دا اور اضافہ کریں نا ای کو تھوڑی کم کریں نہیں پردہ جو آقا حسین علیہ السلام نے کی میں اپنے سونے پتر کو زین تے سوار کی تھے چلو یہ بھی نہیں پردہ جو کریم کربلا دا یوسف تو سونا بچڑا کی میں زین تو زمین دی زینت بنے بس یہ کچھ پردہ اوکے دبا میں سوکے میرے آقا حسین علیہ السلام زخمی پتر دی لاش تے پہنچے شہزادے بابے دے پاسے ڈٹھے شہزادے بابے دے پاسے ڈٹھے تاریخہ دیئے میرے امام فرمائنے اکبر بچڑا میرے نانی دی شریعت ہے جڑاویں کوئی دنیا تو ٹردہ پہ ہوئے ان دی آخری حسرت ضرور پوچھو دسو میرے نانی دی شکل والا بچڑا تیڑی بھی کوئی آخری حسرت ہوئے تاریخہ دیئے حسرت بھریاں نگاواں نال شہزادے بابے دا چہرہ جٹھے وے کے دن بابا این آخری ویلے کیڑیاں حسرتہ بیان کرا جے پتر دی آخری خواہ
خواہش پوچھ دے تے میڈے جگر تو دید ہٹا چا تے دارین دی کوئی شے لوڑ نہیں ہک پوری کر منشا دارین دی کوئی شے لوڑ نہیں ہک پوری کر کیڑی منشا سیدہ دے کینے بعد میرے پئی جی دیئے ہیو جی دیئے نکھڑی دی خبر منگا چا تے جے ہو سنگ دے تالاش میری تے میری سغرا بھیڑ جیری وین کر کے آگے بابا تُسے تر گیا میں رول گیا دست دعا جا میرے مالک میرے خالق جڑی تیری خلیل عبادت کیتی ہے